أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام خاتمہ کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کہتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جمال خدا نب نہیں تو نے دیکھا محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے قابل قدر قابل عزت محترم مکرم معزز علماء کرام مشایخ اعظام قابل قدر قابل عزت معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز سامعین، اس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کانفرنس اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام احمدآباد میں انعقاد پذیر ہے، اور آپ تمام حضرات کو خوبی جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کا تعلق دربار قربان حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور اصلاحی جماعت کے بانی شہباز عارفہ سلطان الفخر مخزن بار معرفت و حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اصلاحی جماعت بنائی اور اصلاحی جماعت کو تعلیمات اولیاء سے نوازا۔ مسلمان ہیں الحمدللہ، توحید اور رسالت کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو سچا نبی آخر نبی ماننے والے، اولیاء اللہ کو ماننے والے، علماء ربانیین کو ماننے والے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا ہم سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، انبیاء کرام کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کے معجزات بھی سناتے ہیں جو واقعات ہوئے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات بھی حق ہیں وہ بھی ہم سنتے ہیں سناتے ہیں۔ علماء کرام جو پڑھ کے سن کے ہمیں بتاتے ہیں، وہ معلومات دیتے ہیں، وہ بھی سچی معلومات ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں۔ معجزات، کرامات، معلومات اور تعلیمات، یہ لوگ بڑا دلچسپ ہے۔ تعلیمات کی تعریف کیا ہے کہ وہ عمل بتانا جو انبیاء کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا حال سنانا۔ معلومات ہیں پڑھ کے اور سن کے بیان کر دینا، لیکن تعلیمات ہیں دیکھ کے بیان کرنا۔ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے 140 کتابیں تصریف فرمائی اور فرماتے ہیں کہ ایقال من و حال من، کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ میرا حال ہے، میں نے پہلے دیکھا ہے بعد میں لکھا۔ تعلیمات کیا ہوئی؟ حال۔ معلومات کیا ہوئی؟ قال۔ جو پڑھا سنا وہ معلومات ہے، وہ بھی حق ہے، اور جو تعلیمات ہے جو دیکھ کے بیان کرے وہ بھی حق ہے۔ ایک حج کے متعلق آدمی سمجھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، معلومات تو ہو جائیں گی، لیکن حاجی حج کر کے اپنا حال سناتا ہے کہ میں نے حج کیسے کیا، کیسے کیا، کیسے سارے ارکان حج کے پورے کیے، تو وہ حال وہ ہے۔ اصلاحی جماعت کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیمات اولیاء میں ایک خاص راز ہے۔ آپ تمام حضرات اس پر ذرا غور کرنا، اولیاء کاملین
تعلیمات میں خاص راز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ والوں نے تین پہلو پیش کیے ہر چیز کے، تین پہلو۔ بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ تین پہلو ہر چیز کے، ظاہر، باطن اور حقیقت۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، ظاہر، باطن اور حقیقت، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے۔ عام ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک پہلو نظر آتا ہے ظاہری، ایک پہلو نظر آتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عقل سے تصویر کرتے ہیں، وہ ایک ہی پہلو ہوتا ہے ظاہری۔ لیکن باطنی اور حقیقی دو پہلو اور بھی ہیں جو ہمیں مظاہر پر نظر نہیں آتے، لیکن وہ حقیقی طور پہ موجود ہیں۔ اگر وہ دیکھنا چاہے تو پھر اس کو دنیا کی آزادی ہے کہ دیکھا جا سکتا۔ اب اس دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ 25 تلاوت کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ اب یہ احسان کیا ہے کہ آقا پر تشریف لائے، حضور علیہ السلام مجھے تشریف لائے، صحابہ کرام سب موجود تھے، 40 سال کے بعد اعلان ہوا، 13 سال مکہ پاک میں رہے، انی رسول اللہ، اور پھر 10 سال مدینہ پاک میں رہے، وہاں اپنے ایران کھول دیا، انی میرت الرحمان، اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کا شیشہ بھی بن گیا۔ اب ظاہری بات یہی ہے کہ 63 سال کے بعد رسال مبارک ہو گیا، اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک روضہ پاک میں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ ظاہری پہلو ہے، بالکل درست ہے۔ اب اس کا باطنی پہلو کیا ہے جو اولیاء کرام میں لکھتے ہیں؟ باطنی پہلو وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام صرف اور صرف روضہ پاک تک محدود نہیں۔ اگر روضہ پاک تک محدود ہیں تو یہ ہر قبر میں زیارت کون کراتا ہے؟ بڑی حیران کن یہ بات ہے کہ ہر قبر میں زیارت کون کراتا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آقا پاک تو مدینہ پاک روضہ پاک میں ہیں، وہ تو کہیں آ جا نہیں سکتے، یہ ہر قبر میں یک وقت پوری دنیا میں اتنی اموات ہو رہی ہیں اور ہر قبر کے سوال سب کو پتا ہے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ جو مرد بیٹھا تیرے سامنے اس کے حق میں کیا کہتا تھا؟ آقا پاک ہر قبر میں زیارت عطا فرمائے۔ اور پھر آقا پاک کی کٹاری لگی ہوئی ہے، اولیاء کرام نے بتاتے ہیں کہ 9 کٹاریاں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، 9 کٹاری ہر وقت لگی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں